وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله الصمد السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. میرے قابل قدر دوستو، واجب الاحترام بھائیو، ہمارے آئے ہوئے دور دراز سے ثنا خان مصطفیٰ سب کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، بھائی محمد یوسف صاحب کے نام سے واقف ہوں. ذی عزت و ذی احتشام، قبلہ ذی وقار، پیر طریقہ پیر سید وجہ حسین شاہ دامت برکاتہم العلی. اور ہمارے اس چک کے نمبردار بھائی نویز صاحب و دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں، کیونکہ میں نے باہر کھڑے ہو کے جو باتیں سنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں مجھ پر بھی ہوں. مختصر ٹائم کے اندر چند ایک گزارشہ، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک سبق ہے جو سادات کرام یا ہمارے ثنا خان دور دراز سے جو ہے، باقی آپ اور ہم تو یہاں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں. ان کے سامنے تھوڑا سا میں سبق اپنا پیش کر کے مختصر ٹائم کے اندر انشاءاللہ آگے جو پھر ان کا پروگرام ہوگا اس حساب سے چلیں گے. انما امرہ اذا اراد، ساڑھے محفل نقیب نے سرائکی دا ایک شہر پڑھے تے میرے خیال ہے جن کو زیادہ پسند ہے. انما امرہ اذا ارادہ، اللہ کریم جدو کوئی شے کو بناون دا ارادہ کریں دے، یعنی دل دے وچ ارادہ کرے تے ول کیا تھی کن، لفظ کیا کن تھی بڑی فیکون او شاید تھی. سرائکی سمجھ جمتی پئی ہے کہنا
اللہ کریم جس چیز کا بنانے کا ارادہ فرمائے صرف کن کہے، کن فیکون، وہ چیز تیار ہو۔ اللہ قدیم، شائع عاجز، اللہ قدیر، شائع حادث۔ کیا حادث قدیم کی بات سن لیتا ہے؟ حادث قدیم کی بات سن لیتا ہے؟ آسانی کے لیے یہ موبائل ہے، یہ ہے حادث۔ میرے اندر جو روح ہے وہ ہے قدیم۔ اب میری روح اس موبائل کو کہے کہ میرے پاس آ جا، کیا یہ موبائل آئے گا میرے پاس؟ یہ موبائل میرے پاس نہیں آئے گا۔ اب اللہ قدیم، شائع حادث، جس کو رب کہہ رہا ہے کہ ہو جا، وہ ہے حادث۔ اب ہوگا کیسے کہ قدیم کی آواز جب حادث سنتا نہیں تو کن کے بعد وہ شے بنتی کیسے؟ اب کیا ہوگا؟ یہ حادث چیز یہاں پڑی ہے، روح میری قدیم ہے۔ اب میری روح اس کو کہتی ہے آ جا، یہ میرے پاس آتا نہیں۔ پھر اب کس طرح عمل ہوگا؟ وہ ہوگا کچھ یوں کہ یہ جو میری روح ہے وہ کہے گی اس کو جس کا تعلق روح سے بھی ہے اور جنس سے بھی ہے، پھر میری روح کہے گی اسے کہ یہ چیز اٹھا، یہ چیز جب یہ روح اس کو کہے گی تو یہ اٹھا کر لے آئے گی۔ اب اللہ قدیم، شائع عاجز، اللہ قدیر، شائع حادث، کیا وہ حادث قدیر کی بات کو سمجھتا ہے، وہ اس کی بات سنتا ہے تو وہ کیسے کہا جاتا ہے؟ تو میرا دوست اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ پھر اسے بیچ میں کہتا ہے جس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت۔ اللہ کریم پھر اسے کہتا ہے کہ ارادہ میرا ہے، ارادہ میرا ہے، کون تو کہے؟ وہ زبان بولے نہیں۔ نعت خانوں نے بھی بڑا زور لگا لیا، ہر ایک نے زور لگا لیا، آپ لوگوں کو شابہ سے آپ نے بولا کسی کے سامنے، ہمت ہے آپ لوگوں، پتہ چلے ان کو بھی پرتاپ پور والے اتنے پکے، ہم نے بڑا زور لگا لیکن ہاتھ نہیں آئے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یہ جملہ اسی کا ہے۔ نہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ مفہوم وہاں سے آ رہا ہے کہ اللہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہے، اللہ جس چیز کو تیار کرنا چاہتا ہے، اللہ جس چیز کو بنانے کے لیے ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ خود نہیں فرماتا۔ اگر اللہ نے اعلان کروایا ہے اپنی ذات کا تو فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، آپ نے خود نہیں فرمایا، کیوں؟ یہی تو نکتہ ہے کہ اللہ ہر ایرے غیرے سے بولتا نہیں، اللہ جس سے بولتا ہے وہ نبی۔ اللہ نے پھر ارادہ کیا کہ یہ چیز بنانی ہے، اللہ خود نہیں کہتا، اللہ نے کہا ارادہ میرا ہے، اے محبوب کہہ تو۔ جب میرا محبوب کا کیونکہ تعلق ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی، اس کا تعلق وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، جب اس تعلق سے بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ کہہ دے کن، محبوب کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا۔ اللہ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ صرف چند نکات۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انسانیت کی پہلی جد، یعنی انسانیت حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ درود شریف پڑھیں۔
بات سمجھا کر جاؤں گا، پھر وہاں سے بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد اماں، اس سے پہلے کوئی انسان؟ پکی بات ہے نا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، تنہا تھے، کوئی اور آدم ذات نہیں تھی، اللہ اکیلے تھے۔ اللہ نے آدم کی پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب جنس کو دیکھتی ہے تو ایک دل کے اندر راغبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم اماں حوا کے قریب ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا آدم رک جا، آدم رک جا، آگے ابھی ہاتھ نہیں لگانا۔ مولا تو یہ کس لیے ہے؟ کہا تیرے لیے ہے، کہا مالک ہے میرے لیے، پھر مجھے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ رب اکبر نے فرمایا آدم یہ تیرے لیے ہے، مگر اس سے پہلے حق مہر ادا کر، حق مہر ادا کر۔ ثنا خان حضرات جتنے بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ حضور، اللہ نے فرمایا پہلے حق مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے کہا مالک و مولا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں کیا آپ کی ذات میں حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ دوں کیا؟ اللہ نے فرمایا صرف تو دینے والا بن بتاؤں گا میں، تو دینے والا بن۔ آدم نبی فرماتے ہیں مالک و مولا میں حاضر ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو حق مہر ہے مجھ سے فرمائیے میں دوں۔ ابے تیرے میرے رب نے فرمایا کیا؟ ارے پہلی انسانیت کی جب آدم علیہ السلام ہے، اس سے پہلے انسان نہیں۔ اس نقطے کو سمجھ کر جواب میں تجھ سے لوں گا کہ جب پہلا انسان آدم، دوسرے انسان اماں حوا، اب اللہ کریم فرما رہے اے آدم پہلے حق مہر ادا کر۔ آدم نبی فرماتے ہیں مولا حق مہر میں کیا دینا ہے؟ کہا میرے نبی پر درود۔ یار یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلا انسان تو آدم ہے، پھر نبی کہاں تھا؟ حق مہر کے اندر جو نبی پر درود پڑھایا جا رہا ہے، ماننا پڑے گا اول ما خلق اللہ نوری، پھر ماننا پڑے گا۔ دلیل ہے تیرا میرا رب اکبر وحدہ لا شریک ذات، تنہا، 99 پردوں کے اندر چھپا ہوا رب، بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میں تنہا ہوں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے دیکھ کے بتائے کہ میں کیسا لگتا ہوں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے دیکھ کے بتائے کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ اس بے دل کے دل میں جب خیال آیا تو تیرے میرے رب اکبر نے کیا کیا؟ اللہ نے وحدانیت کی کان میں سے نبی کے نور کو نکالا۔ میں اماں حلیمہ کی گودی والا نبی نہیں سنا رہا، یہ وہ سنا رہا ہوں جو رب اکبر کے پاس ہے۔ وحدانیت کے کان میں سے اپنے نبی کے نور کو نکالا، بنایا نہیں، بنایا نہیں، نکالا، یعنی اس میں پتہ نہیں کب سے تھا، یہ تو اس سے پتہ ہے، نکالا۔ جب حضور کے نور کو نکالا، یہی بات سمجھنے کی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں دیتا چلوں، کیونکہ دنیا داری کے حساب سے، سمجھانے کے حساب سے ایک مثال ہوتی ہے جو بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کولے کی کان ہو تو اس میں سے کولا نکلتا ہے یا تیل نکلتا ہے؟ آپ تو بول رہے یار، میں جلدی ختم کروں گا۔ اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ اگر تیل کی کان ہو تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ اگر سونے کی کان ہو تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ چاندی کی کان ہو تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ارے میرا دوست، جب سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، تیل کی کان سے تیل نکلتا ہے، کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، اب ذرا فیصلہ کر کے تو بتا، جو وحدانیت
میں آہد کہوں یا بشر کہوں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے وہ نور، ہر لب سے نور نکلے، کہے جو بے نور وہ لوگ بے شعور نکلے، دیکھتا ہے انہیں تو صدی کی آنکھوں سے دیکھو، پھر تیرے دل سے یہ بھی فطور نکلے، خواجہ منی نور میام نہ بولی، جب ماں کے شکم سے میرے حضور نکلے، خواجہ منی نور، نور کی آمد، سرکار کی آمد، اور نور کی آمد، سیدی مرشدی۔ جب اللہ کریم نے وحدانیت کے کان میں سے نبی کا نور ظاہر فرمایا، توجہ درکار جناب، سبحان اللہ۔ میرے خیال اس موضوع کو میں یہیں روک دیتا ہوں، کیونکہ وقت کے حساب سے بہت بڑی بات ہو چکی ہے اور مہمان ابھی پیچھے آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی حاضری بھرنی ہے، تو میں صرف ایک بات، صرف نقطے کی عرض کر کے حاضر چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ حضرت نوح نبی نے کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ 950 سال، اور ان کے ماننے والے 950 سال میں کتنے بنے؟ 90، کم و بیش 90۔ 950 سال عبادت، تبلیغ، خدمت، اور ماننے والے صرف 90۔ جب حضرت نوح نبی تنگ آگئے، یہ ہر نبی کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، پریشان آگئے، تو حضرت نوح نبی نے ایک دعا مانگی تھی، وہ صرف میں دعا سنا کر اختتام کریں گے۔ حضرت نوح نبی نے دعا مانگی ہے، میرے مالک و مولا رب اکبر، اے میرے قادر کریم رب، یہ مانتے نہیں تجھے، نہ تجھے مانتے ہیں، نہ میری رسالت مانتے ہیں، جب مانتے نہیں تو انہیں غرق کر دے، انہیں تباہ کر دے، انہیں ختم کر دے۔ رب اکبر نے فرمایا، اے میرا نوح نبی، یہ مجھے بتا کہ جب سے تو آیا ہے تو انہیں دعا مانگی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے تیری دعا کو کبھی رد کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا، میرے نوح نبی، میں یہ سوال تجھ سے کرتا ہوں کہ کبھی تو نے مانگا ہو اور ہم نے تیری دعا رد کی ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ حضرت نوح نبی نے فرمایا، مولا نے کہا تو پھر ذرا سوچ لے، جن کے لیے تو دعا مانگ رہا، ذرا سوچ لے، جن کے لیے تو دعا کر رہا ہے، جن کے لیے یہ التجا ہم سے کر رہا ہے، کہ ان کے بارے میں سوچ لے کہ بد دعا تو کر رہا ہے، ہونا کیا ہے؟ کہا، مالک و مولا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اے رب اکبر، میں نے بد دعا کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے آج پوچھا جا رہا ہے۔ رب اکبر نے فرمایا، اے نوح نبی، تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی کوئی دعا رد نہیں کی، لیکن آج کا جو معاملہ ہے یہ کچھ برعکس ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر جو تو دعا مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے غرق کرنے کے لیے، یہ کر رہا ہے ان کو ڈبونے کے لیے۔ تو ذرا نظر گھما لے، دیکھ لے، کیونکہ اس میں تیرا بیٹا بھی اس صف میں ہے، تیری بیوی بھی، تیرا بیٹا بھی اسی صف میں ہے، تیری بیوی بھی اسی صف میں ہے۔ تو دعا مانگ رہا ہے، میں انہیں غرق کر دوں گا، تیرا بیٹا بھی چلا جائے گا، تیری بیوی بھی۔ حضرت نوح نبی نے کہا، مالک میں خوش ہی تبھی ہوں گا کہ عذاب ہی میری بیوی سے شروع ہو۔ یہی نقطہ یہ سمجھانا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا ہے۔ حضرت نوح نبی نے ایک کشتی تیار فرمائی، جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کشتی میں آ جاؤ، اس کشتی کے اندر آ جاؤ۔
جانور، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، مختصر جانوروں کے جوڑے اس میں آگئے، جو ماننے والے تھے وہ کشتی میں آگئے، بیٹا بھی باہر، بیوی بھی۔ اللہ نے عذاب نازل فرمایا، بیٹا بھی غرق، بیوی بھی۔ کتے بلے جو تھے کشتی کے اندر وہ بچ گئے، نبی کا بیٹا بھی غرق، بیوی بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بچ گئے انہیں بچایا کس نے؟ جو بچ گئے انہیں بچایا کس نے؟ جو ڈوب گئے انہیں ڈوبایا کس نے؟ جب اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی ڈبونے والا ہے، تو پھر یہ کشتی کا معاملہ کیا ہے؟ کشتی کیوں آئی ہے؟ کشتی کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ تو قادر کریم ہے، وہ بچانے پہ آئے تو وہی بچا سکتا ہے، مارنے پہ آئے تو مار سکتا ہے۔ ارے کشتی کا مقصد کیا ہے؟ میرا دوست یہی بات سمجھانے کی ہے کہ وہ کشتی جو ہے وسیلہ ہے، جس نے نبی کی بات مان کر وسیلہ مان لیا، کشتی کو مان لیا، کشتی میں بیٹھ گیا، وہ بچ گیا۔ جس نے وسیلے سے انکار کیا، دعا ہے۔ موضوع تو کافی تھا لیکن مہمان جو ہمارے آئے ہیں انہیں عزت دینی ہوتی ہے، پھر کبھی موقع بنا تو یہ دونوں موضوع، کیونکہ میں نے دونوں موضوع میں سے صرف 2 باتیں سنائی ہیں، میں نے موضوع پورا نہیں سنایا۔ نعرہ تکبیر، دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ہم یہاں کے مقیم ہیں، ہمارا حق ہے کہ مہمانوں کو عزت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔